صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی لا نبی بعدہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لئن شکرتم لازیدنکم وإن کفرتم ان عذابی لشدید۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین صلی اللہ علیہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد۔ اللہ رب العزت کا بہت بڑا فضل اور اس کا کرم اور اس کا احسان ہوا کہ اس نے ہم لوگوں کو ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ ایمان میں اضافے کی بہت ساری شکلیں ہیں، تو ایمان میں ترقی اور ایمان میں برکت کی ایک اہم شکل یہ بھی ہے کہ بندہ شکر گزار بنے، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ اور اس کا کرم ہم پر اس بات پر ہے کہ اس نے ارشاد فرمایا جو بندہ شکر گزار بنے گا، جو میرا شکر ادا کرے گا، میرے نعمتوں کا خیال رکھے گا اور مجھے اچھے دل سے یاد رکھے گا، تو میں اس کی نعمتوں میں اضافہ کروں گا۔ ایمان کو بڑھانے کی، ایمان کو بچانے کی بہت ساری شکلیں ہیں، اور اس میں سے ایک اہم شکل یہ بھی ہے کہ بندہ اپنے ایمان پر شکر گزار رہے۔ جس نعمت کا شکریہ ادا کرتا ہے بندہ، اللہ تعالیٰ اس کی اس نعمت میں برکت عطا کرتے، اس کی اس نعمت میں اضافہ کرتے۔ اللہ نے ایمان دیا، اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمایا۔ کافر بھی اللہ کے بندے ہیں، مشرک بھی اللہ کے بندے ہیں، لیکن ان کو بندہ ہونے کا احساس نہیں ہے۔ میں اللہ کا بندہ بول کے اس کو معلوم نہیں۔ اللہ کی معرفت اس کو نہیں ہے کہ مجھے کس نے بنایا، کس مقصد کے لیے بنایا۔ اس کا اس کو پتہ نہیں ہے، تو اس لیے وہ شکر بھی ادا نہیں کرتا۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے
ایمان عطا فرمایا، اپنا بندہ بننے کی توفیق عطا فرمایا۔ ایمان کی وجہ سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، ایمان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں، ایمان کی وجہ سے ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کی عبادت کے لیے پیدا کیے گئے، اس لیے ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، اس لیے ہمیں اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ صحابہ اکرام میں اکثر صحابہ اپنے ایمان پر شکر کرتے، اپنے ایمان پر شکر کرتے۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ کے سلسلے میں یہ روایت موجود ہے کہ وہ مسجد میں رو رہے ہیں، سسکیاں لے کے رو رہے ہیں کہ رونے کی آواز بازو والوں کو بھی آ رہی ہے۔ تو بہت دیر سے رو رہے، ایک دوسرے ساتھی نے آ کر کہا کہ بھئی تم کس لیے رو رہے؟ کوئی پریشانی ہے، کوئی تنگی ہے؟ کہ نہیں، کوئی تنگی اور پریشانی نہیں، میں اس لیے رو رہا ہوں کہ اللہ نے مجھ جیسے کالے کلوٹے، مجھ جیسے غلام اور غریب کو اللہ نے ایمان عطا فرمایا اور اس کا بندہ بننے کی توفیق دیا۔ اس لیے اللہ کے شکر میں رو رہا ہوں اور اس کو یاد کر کے رو رہا ہوں کہ اے اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے اور تو نے مجھے ایمان عطا فرمایا۔ جس نعمت پر شکر ادا ہوگا اللہ اس نعمت میں اضافہ کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائے۔ دنیا کی ساری دولتوں میں بیش قیمت دولت ہے ایمان، بہت بڑی دولت ہے ایمان، اور اس ایمان کے ملنے پر آدمی کو خوشی ہونا اور اللہ کا بندہ بننے پر آدمی کو فخر ہونا، اللہ کی عبادت کی اور شکر گزاری ہونا۔ اے اللہ مجھے تو نے نماز پڑھنے کی توفیق دی، مجھے روزہ رکھنے کی توفیق دی، مجھے زکوٰۃ ادا کرنے کی توفیق دی۔ اے اللہ تیرا شکر ہے، اے اللہ تیرا کرم ہے، اے اللہ تیرا رحم ہے۔ شکر گزاری۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہ ہے، اماں جان عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے پاس آتے تو کبھی کبھی میرے ساتھ آرام کرتے تھوڑی دیر میں، اور جب جو ہے میں ان کے اوپر جیسے ہاتھ ڈالتی تو پھر آنکھ کھول دیتے، بولتے کہ عائشہ ہٹ، اور جھٹک کر میرا ہاتھ نکالتے اور کھڑے ہو جاتے نماز پڑھنے کے لیے۔ پوری رات ہو جاتی نماز پڑھتے پڑھتے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پیروں میں ورم آ جاتا، پیر سوج جاتے کھڑے ہونے کی وجہ سے۔ کبھی سجدے میں اتنا روتے کہ اماں جان عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں مجھے یہ گمان ہو جاتا کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح قبض نہ ہو گئی ہو، مجھے یہ خوف ہوتا، اتنا لمبا سجدہ کرتے۔ ایک دن میں نے پوچھا اے اللہ کے نبی، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اعلان کر دیا آپ کو، آپ کے پچھلے اگلے سارے گناہ معاف ہیں، آپ معصوم ہیں، آپ سے کوئی گناہ ہوا نہیں ہے، اگر بھول چوک سے اگر کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ نے آپ کے مغفرت کا اعلان کر دیا۔
مغفرت کا اعلان کر دیا. لیغفر اللہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر. اللہ رب العزت نے تمہاری مغفرت کا اعلان بھی کر دیا. اے نبی جی آپ اتنے تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے ہیں؟ اپنے اوپر بھی تھوڑا رحم کا. اتنی تکلیف کیوں اٹھاتے؟ اپنے اوپر تھوڑا رحم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اکون عبدا شکورا. عائشہ کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اللہ نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں. اللہ نے یہ ساری نعمتیں مجھے عطا فرمائی ہیں تو اس کے ملنے پر کیا میں شکر ادا نہ کروں؟ کیا شکر ادا نہ کروں؟ میرے عزیزوں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ ہے اور جو ہے کہ جذبہ فطری اور جذبہ عقلی یہ ہے کہ میرے عزیزوں کہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ ہوں. شکر گزار بندہ. اگر فطری طور پر ہمارے اندر شکر گزاری نہیں ہے تو کم سے کم شکر عقلی یا شکر دینی تو بھی آدمی کے زبان پر ہونا چاہیے. شکر عقلی اور شکر ایمانی تو بھی اور آدمی کی زبان پر ہونا چاہیے. پرانے زمانے میں ایک کہاوت ہے لوگ بولتے رہتے ہیں کس کا کھایا اس کا گیا. کم کھایا کم دشمن، زیادہ کھایا زیادہ دشمن. لوگ ہم بولتے رہتے ہیں. اگر کوئی آدمی ناشکرا ہو اس کے لیے بولتے ہیں جس کا کھایا اس کا گیا. کم کھایا کم دشمن، زیادہ کھایا زیادہ دشمن. اگر فطری طور پر ہمارے اندر اگر شکر گزاری نہیں ہے لیکن میرے عزیزوں بتکلف آدمی شکر گزار بندہ بننے کی کوشش کرے. شکر ایسا عمل ہے جس میں کوئی پیسہ بھی نہیں لگتا. جذبہ شکر سے اللہ اس کی ساری نعمتوں کو تام کریں گے. اللہ اس کی ساری نعمتوں کو تام کرے. لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. جذبہ شکر ایسا ہے کہ جس میں آدمی کو پیسہ بھی نہیں لگتا. پیسہ بھی نہیں لگتا. اب تم کہو گے اللہ کا شکر ہے ہم بولتے ہی نہ. زبان سے بولنا بھی شکر ہے لیکن شکر جو ہے یہ قلب کی صفت ہے. آدمی کو تھوڑی تکلیف ہے تو آدمی کو اگر تھوڑی تکلیف ہے تو وہ یہ سوچتا ہے کہ بس اللہ میرے کچھ کہہ دیا کہ شکر چلا گیا. اللہ میرے کچھ یہ تکلیف کہہ دیا کہ اور اس کا شکر اس کے اندر سے نکل رہا. جذبہ شکر قلب میں یہ اس وقت میں آتا ہے جب آدمی شکر گزار بننے پر محنت بھی کرے. بتکلف شکر گزاری لائے اور اپنے قلب کے میلان کو اللہ کی طرف جھکائے اور اس کے یقین میں یہ بات ہو کہ خوشی بھی اللہ کی طرف سے، غم بھی اللہ کی طرف سے، بیماری بھی اللہ کی طرف سے، شفا بھی اللہ کی طرف سے.
غریبی بھی اللہ کی طرف سے، مالداری بھی اللہ کی طرف سے، عزت بھی اللہ کی طرف سے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے، ذلت بھی اللہ کی طرف سے۔ جب یہ یقین ہوگا تو پھر وہ بندہ شکر کرنے والا بنے گا، شکر گزار بنے گا۔ جب کوئی تکلیف آئے تو وہ یہ سمجھے اے اللہ تیرا بہت بڑا شکر ہے، یہ تکلیف آئی، تیرا احسان ہے، تو نے ہمیں بہت اچھا رکھا، بہت اچھا رکھا۔ اسرائیلی روایات میں عیسیٰ علیہ السلام کے واقعات میں ایک بات شکر کے تعلق سے لکھی ہے۔ ایک آدمی ایسا تھا، اس کے پاس ایک کٹورا تھا، ایک پیالہ اور ایک چادر اور 2 چپل، کپڑا لپیٹے ہوا تھا، چپل پہنے ہوا تھا اور پیالہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر بولا کہ حضرت اللہ تعالیٰ سے دعا کرو، اللہ تعالیٰ میرے لیے کچھ چیزوں کا انتظام کرے، دیکھو میں کیسا ہوں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ تو وہ غریب بولا میرے پاس کیا ہے ان کو شکر کرنا، یہ چپل اور یہ کمبل اور یہ پیالے کے سوا میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے گلے کیا ہے ان کو شکر ادا کرنا۔ عیسیٰ علیہ السلام بولے اگر تو ان چیزوں پر شکر کرے گا اللہ تجھے اور چیزیں عطا کرے گا، ان چیزوں پر شکر کرے گا اللہ تجھے اور چیزیں مرحمت کرے گا۔ وہ اس جگہ سے چلا گیا، تھوڑا آگے گیا ایک کنویں کے پاس، تو ایک آدمی ایسا تھا غریب، تو اس کے پاس پیالہ نہیں تھا پانی پینے کے لیے، وہ ہاتھ کے پسوں سے پی رہا تھا، ہاتھ کے پسوں سے پی رہا تھا۔ تو اس نے اس کو دیکھ کر اپنے دل میں سوچا ہو بھئی اللہ کا شکر ہے بھئی میرے پاس پیالہ تو ہے، کم سے کم بوڑی میں سے ڈبولے کا تو پی دوں، اس کے پاس وہ پیالہ بھی نہیں، ان تو ہاتھ سے پی رہا ہے۔ کیسے پی رہا ہے؟ ہاتھ سے پی رہا ہے۔ اور تھوڑا آگے گیا، اور تھوڑا آگے گیا، ایک آدمی ایسا ہے کہ وہ پیر سے معذور بھی ہے اور اس کے پیر میں چپل بھی نہیں ہے، اس کے پیر میں کیا نہیں ہے؟ چپل بھی نہیں ہے اور پیر بھی نہیں ہے، اور ایک پیر سے عذر کے ساتھ لنگڑتا چلا۔ بولے کہ اوہ اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، میرے کو دونوں پیر بھی سلامت ہے اور پیر میں چپل بھی ہے، اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے، اللہ تیرا کتنا بڑا شکر ہے۔ اور تھوڑا آگے گیا اور ایک آدمی بیمار اور معذور اور تکلیف میں تڑپتا سسکتا ایسا آدمی پڑا ہوا ہے، اور اس کے پاس کوئی چادر کوئی کپڑا نہیں ہے، وہ اپنے پردے کے لیے کچھ پتے اور جو ہے سوکھے اور کچے اور اپنے اوپر ڈال کے پڑا ہوا ہے۔ تو اس کو دیکھ کر اس آدمی نے اور اس بندے نے اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کیا، اے اللہ کتنی بڑی نعمت ہے، میرے پاس تندرستی بھی ہے اور بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی ہے، بدن چھپانے کے لیے کپڑا بھی ہے۔ اللہ کے نبی کی بات سچی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کا شکر ہر حال میں کرنا چاہیے۔ تو میرے عزیزو اللہ ہمیں قدر کی توفیق نصیب فرمائے۔
کہ جس نعمت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے اللہ تعالیٰ اس نعمت میں اضافہ کریں گے کہ اللہ نے ہمیں کھانے کے لیے دیا، پینے کے لیے دیا، پہننے کے لیے دیا، رہنے کے لیے دیا اور ساری چیزیں مرحمت فرمائی. ہم اوپر والے کو دیکھ کر پریشان نہ ہوں. ان اچھا ہے تو، ان کر لیتا ہے تو، اس کو زیادہ ہے تو، اس کو بلّہ کا ہے تو ناشکری آتی. ناشکری میں ابھی کم ہو جاتا، آدمی ابھی گڑھے میں جاتا. اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، اسے پیر نہیں، میرے کو پاؤں ہے، اسے پیٹ کا درد ہے، مجھے پیٹ میں درد نہیں. ارے اس سے تو کھانے کو بھی نہیں، اللہ کے فضل سے میں وارن کو 2 بار گوشت لا لے کھاتا ہوں. اللہ کا شکر کرو. یہ تو مقدر کی چیزیں ہیں، یہ تو مقدر کی چیزیں اللہ تعالیٰ سب کو دیں گے. لیکن اصل چیز جس کے شکر کے لیے میں بیان کرنا بول کے بول لوں، آج جو میرے دل میں جو بات بیان شروع کرتے وقت میں میرے دل میں یہ بات تھی، میرے عزیزوں اللہ نے ہمیں ایمان دیا ہے. آج کل کا زمانہ ایسا ہے کہ صبح کو آدمی ایمان والا ہے، شام تک ایمان بچا لیتا بول کے گارنٹی نہیں. یہ زمانہ اتنے فتنوں کا اتنا خطرناک ہے، صبح اٹھ کو ان کلمہ پڑھ لیا بول کو بولے تو اور شام تک اس کا ایمان بچتا ہے بولنے کی گارنٹی نہیں. اس کا ایمان کس طرف سے چلا جائے گا اور اس کی کوئی گارنٹی نہیں دے رہے. ایسا فتنوں کا زمانہ ہے. ایسے زمانے میں میرے عزیزوں اپنے ایمان پر اللہ کا شکر ادا کرو. ایسے زمانے میں اللہ تعالیٰ کا ایمان پر اور یقین پر، نماز کے پڑھنے پر، روزے کے رکھنے پر اور صدقہ اور زکوٰۃ کے ادا کرنے پر اللہ کا شکر ادا کرو. ایک آدمی 1 سال میں اگر اپنے پورے پیسے حساب کر کے زکوٰۃ دے دیا، اگلے سال تک شکر ادا کرے، اللہ تیرا شکر ہے اس سال میں پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے، پورا حساب کر کے زکوٰۃ نکالے. اپنے غریب رشتہ داروں کو دیں، اپنے غریب سگیان دیں، اپنے غریب حاجت مندوں کو دیں. جی 1 سال تک شکر کرو. اللہ تعالیٰ جتنی زکوٰۃ تمہیں دی اور اس کا 40 گنا ایک ہی سال کے اندر اللہ برکت دے گا، اس کا 40 گنا برکت دے گا. اگر اب جمعہ کی نماز پڑھی، اللہ کا شکر کرو، اے اللہ جمعہ کی نماز تو نے پڑھنے کی توفیق دے. اللہ رب العزت پورے ہفتے نماز کی توفیق دے. اللہ نے ہمیں کلمہ پڑھنے کی اور ایمان کی توفیق دیا. ایمان پر شکر کرو، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے ایمان والا بنایا. اگر تو کافر بناتا، مشرک بناتا، ملحد بناتا، منافق بناتا، اے اللہ اور میں جہنم کے وادیوں میں گم ہو جاتا. تیرے نبی کی بات پر میں ایمان لایا اور تجھ پر تیرے ذات کی عالی کے ایک ہونے پر میں نے یقین کیا. اے اللہ میرے ایمان کو سلامت رکھ. جب بندہ ایمان پر شکر کرتا، میرے عزیزوں ایمان پر باقی رہنے کی، ایمان پر مرنے کی اللہ توفیق دے اور ایمان میں قوت دیں گے. ہمارے سارے بگڑے کام اللہ بنائیں گے اور ایمان کی قوت پر بنائیں گے، یقین کی بنیاد پر بنائیں گے. تو کوشش کرو گے انشاءاللہ، شکر گزار بننے کی کوشش کرو گے. ہاں بندہ شکر گزار بننا بولے تو دین میں اپنے سے اوپر کے لوگوں کو دیکھنا اور دنیا میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھنا. آدمی اپنے لیول کے لوگوں کو یا کم درجے کو نہیں. اگر دنیا میں اوپر کے درجے کے لوگوں کو دیکھی بول لو اس کو سب کچھ ہے، میرے کو کیا نہیں. اب اس کو کہتا ہے تو بھی اپنے آپ کو ان بھٹا فقیر بول لیتا رہتا، میرے کنے کیا ہے، میرے کنے کیا ہے، اس کو دیکھو ایسا اوپر کچھ دیکھتا رہتا. اس کنے کہتا رہا تو بھی میرے کنے کیا نہیں بولنے کا احساس رہتا. شکر گزاری پھر موت تک نہیں آتی. دین میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو نہیں دیکھنا. ان جمعہ سے لے پڑھتا ہے سو میں کم سے کم روزانہ 2 نمازیں تو جاتا ہوں. ان جمعہ کے ایک بار آتا ہے میرے پاس گھر والا، میں کم سے کم روزانہ 2 ٹائم تو جاتا ہوں. اب نیچے والوں کو دیکھیں گے ہے سو دن بھی خراب ہو جائے گا.
دین میں ان لوگوں کو دیکھو، دین میں ان لوگوں کو دیکھو جو تہجد کی نماز پڑھتے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو 5 وقت کی نماز تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ان لوگوں کو دیکھو جو لوگ دین پر زیادہ سے زیادہ مال خرچ کر رہے ہیں۔ ابھی کل ہم چاگل مرری گئے تھے، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، کہ چاگل مرری پار ہوتے وقت میں ایک 4 وے پہ ماشاءاللہ اور ایک اللہ کا بندہ ہے، باپ اور 2 بیٹے مل کر 1.5 ایکڑ زمین مسجد اور مدرسے کے لیے وقف کرے۔ میں وہ مولانا سے پوچھا، مولانا کہ ان کو اور بھی زیادہ جنگل ہے کیا؟ بولے کہ نہیں، کھیت ہے 2 ایکڑ لیکن وہ اندر کو ہے، تو پھر یہ کھیت کہیں دیے، مطلب کیا تو اس میں پرابلم ہو کو دیے کیا؟ نہیں، 3 سال سے جو نہ بول رہے تھے کہتے کہ یہ کھیت میں ہمیں کیا پکا لے سکتے نہیں، مسجد کو تو مدرسے کو دیے تو آنے جانے والوں کو بھی فائدہ ہوتا اور جو ہے دین کے لیے بھی کچھ رستہ کھلتا، اور ہائی وے کا گئی ہماری روڈ، ہمارا کھیت ہائی وے کا ہے، ہمیں جو ہے ایسا دیے تو اچھا رہتا، ان کو 3 سال سے سوچ لیتی۔ تو بوڑھا بوڑھی کے سامنے بولا تو بوڑھی کیا بولے، کہتے دے جاؤ جی، تمہاری قبر کی جھڑ کے تو کام آتا، وہ نہیں کہتے بوڑھی ہو، دے جاؤ جی تمہاری قبر کی جھڑ کے تو وہی جگہ میں کل جا کے ہم دعا کرا کے بالکل 4 وے کچھ، حالانکہ وہ کوئی اتنے بڑے مالدار لوگ نہیں، ایسا نہیں کہ ان کو جو ہے 20-50 کروڑ کی جگہ ہے، مطلب اس میں سے اگر ایک جگہ گئی بھی تو ان کو کیا نقصان لے، مطلب ہم اور بھی ہے، ایسا بھی نہیں، مٹھی بھر کے سیدھے سادے لوگ ہیں، بس ان کا جذبہ یہ ہے بھئی میرا جو ہے کچھ دین کے لیے لگ جائے، کچھ دین کے لیے لگ جائے۔ مولانا بولے، مولانا خلیل الرحمن صاحب تقریباً 4-5 کروڑ ہوتا اس وقت میں یہ جنگل ان کا، لیکن انہوں نے جو ہے اللہ کے فضل سے اچھا جو ہے اللہ کے راستے میں کر دی۔ دین میں ایسے لوگوں کو دیکھنا، ایسا بھکاری کو ڈالتے ہو تو کتنا اچھا 39 ڈالتا ہے، میں 30 روپے ایسا بازو دیکھو، اچھا 10 ڈالتا ہے، لے 5 روپے، پٹی لکھے تو بھی اوپر والے کو دیکھتے ہیں کتنا لکھا ہے پٹی، اچھا 39 لکھا ہے، میرے 3 لکھ لو، اچھا ان کتنا لکھا ہے نہ کو میرے اتنا لکھ لو۔ دین میں کبھی بھی، جی ہاں، میں یہ بات آج اس لیے بول رہا ہوں، آج میرا سفر ہے صومالیہ کے لیے، اگر میں مر گیا تو بھی میری آخری بات کے نیچے یاد رکھو، کم سے کم مفتی صاحب یہ بول کو تو بھی مر گئے تھے، بول کو تمہیں یاد رہتا، جی کم سے کم یہ تو بول کو مر گئے تھے، بول کو تمہیں یاد رہتا، جی دین میں کبھی بھی اوپر کے آدمی دیکھو، ارے انہیں ایکڑ زمین دیا، میں اتنا مر گیا سن کہہ رہے 1 آدھ ایکڑ دے سکتا نہیں بھائی، 4 وے پہ کرنول سے لے کر کڑپے تک مسجداں مدرسہ ہو جاتے، ہر مسافر نماز پڑھتا جاتا، ہر جگہ جو ہے مینارش مینار نظر آتے۔ کبھی ہم بنگلور سفر کرتے اور کبھی ادھر جو ہے چنئی وغیرہ کا ہمارا سفر ہوتا تو پورے نیچے کے اوپر ایک بھی مسجد نہیں، لیکن حیدرآباد کے سفر میں ہر جگہ مسجد ملتی ہے، ہم لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں، رکتے اور جو ہے ضرورتوں سے بھی فارغ ہوتے اور اللہ کو یاد کرتے، اپنے وقت پر نماز ادا کر کے چلتے رہتے۔ دین میں ایسے لوگوں کو دیکھو جو ہم سے آگے ہیں، جو تہجد پڑھ رہے ہیں، جو 5 وقتہ نماز پڑھتے ہیں، زکوٰۃ حساب کر کے نکالتے ہیں اور اپنے رشتہ داروں میں غریبوں کا پورا خیال رکھتے ہیں اور اپنے پاس پڑوس میں لوگوں کو محبت سے رکھتے ہیں اور کسی کو ستاتے نہیں۔ اگر یہ چیز اگر دیکھیں گے تو پھر شکر گزاری پیدا ہوگی۔ ارے اور انہوں کہتا نہیں بولتے بھی سال میں 40 دن تو جاتے ہیں، کم سے کم الحمد کا صورت صحیح ہوتا جا کہیں گے، چل کم سے کم دعا خونت تو صحیح ہوتی، کم سے کم یہ تزینہ جی، کم سے کم 4 مہینے تو جا کہیں گے، چل کبھی 3 دن چلے گئے، کبھی 40 دن چلے گئے، کبھی 4 مہینے چلے گئے،
کم سے کم زندگی میں ایک بار تو بھی 4 مہینے اللہ کے لیے، پیٹ کے لیے تو سب جیتے ہیں، اللہ کے لیے بھی 2-4 دن جی کے دیکھو، جس میں صرف اللہ کا کام ہو، جس میں صرف اللہ کے لیے محنت ہو، جس میں صرف اللہ کے لیے محنت ہو، اللہ کے لیے بھی 2-4 دن جی کے دیکھو۔ اس لیے میرے عزیزو، دین میں ہمیشہ اپنے سے اوپر والے لوگوں کو دیکھو، دیکھ کر یہ سمجھو میں کر سکتا نہیں، مجھے ابھی زیادہ کرنے کی ضرورت ہے، مجھے ابھی زیادہ کرنے کی کیا ہے ضرورت ہے۔ اور دنیا میں اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، اے اللہ تیرا شکر ہے مجھے کھانے پینے کے لیے ہے، میں کیا رکھ لو کہ قبر میں ڈال لے جاتا ہوں، 2-4 پیسے میرے غریباں کو بھی دے دیتا ہوں۔ کوشش کرو گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ساری باتیں میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ مجھے بھی عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے شکر گزار بندہ بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں خود ارشاد فرماتے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ اللہ ارشاد فرماتے کہ میرے بندوں میں شکر کرنے والے بندے بہت کم ہیں، وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ۔ میرے بندوں میں ہر طرح کے بندے ہیں لیکن شکر کرنے والے کم ہیں۔ اس لیے میرے عزیزو، اپنے ایمان پر فرسٹ نمبر پر شکر ادا کرو، پھر دنیا کی جو نعمتیں ہیں ان نعمتوں پر سیکنڈ نمبر پر اللہ کا شکر ادا کرو۔ خود ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ یہ تھا ان اکون عبدا شکورا، عائشہ میں اللہ کا شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، اس لیے میں رات بھر نماز پڑھ رہا ہوں اور رات بھر اللہ کو یاد کر رہا ہوں۔ یہ خود ہمارے نبی کا جذبہ تھا۔ بھئی اس نبی کا کلمہ پڑھیں، ہم اس نبی کا نام لیتے ہیں، بھئی ہمیں بھی شکر گزار بننا کہ نہیں؟ بنو گے انشاءاللہ۔ جب بندہ شکر گزار بنے گا اللہ اس کی ساری شکایتیں ختم کریں گے۔ ایمان پر شکر کریں گا اللہ ایمان میں برکت، مال پر شکر کریں گا مال میں برکت، تندرستی اور صحت پر اللہ کا شکر کریں گا اللہ اس کی تندرستی اور صحت میں برکت۔ جس نعمت پر شکر کریں گے، جس نعمت پر شکر کریں گے اللہ اس نعمت میں برکت کرے۔ تو شکر کرو گے انشاءاللہ، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو شکر گزار بندہ بننے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جن لوگوں نے سنتیں نہیں پڑھے سنتیں پڑھ لی۔